جی ایوان میں جو ہے وہ تعداد پوری ہے اور 92 کی تعداد ہے. جی اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ تحریک منظور کی جائے. وہ تمام اراکین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں. وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں. میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا تحریک منظور کی جاتی ہے. رخصت کی درخواستیں: راجہ پرویز اشرف صاحب، مس ناز بلوچ صاحبہ، مس زیب جعفر صاحبہ، جناب اسامہ قادری صاحبہ، جناب اسامہ قادری صاحب، چودھری عابد رضا صاحب، سید آغا رفیع اللہ صاحب، جناب عبد الشکور صاحب، جناب طاہر صادق صاحب، میر عامر علی خان مکسی صاحب، جناب ذوالفقار علی بھند صاحب، جناب احسان الرحمان مزاری صاحب، چودھری افتخار نذیر صاحب، جناب محبوب شاہ صاحب، مہر ارشاد احمد خان سیال صاحب، ڈاکٹر درشن صاحب، ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو، جناب محمد اسلم خان، چودھری ذوالفقار علی، سید ایاز علی شاہ شیرازی، جناب عرفان علی رغاری، جناب محمد اکرم چیمہ، میاں نجیب الدین، مس سمینہ مطلوب، مس شزا فاطمہ، چودھری خالد جاوید، سید عمران احمد شاہ، میر خان محمد جمالی، جناب مجاہد علی، جناب اورنگزیب خان کچی، ڈاکٹر محمد افضل خان، میر غلام علی تالپور، جناب ذوالفقار بجانی، جناب ناصر اقبال بوسال، جناب شاہد احمد، سید ابرار علی شاہ، جناب علی وزیر، مس جویریہ ظفر، جناب محمد اقبال خان، جناب فروخ حبیب، صاحبزادہ ثقبت اللہ، مس تاشفین صفدر، جناب محمد یعقوب شیخ، جناب علی وزیر، جناب غوث بخش خان مہر، جناب خرم دستگیر، جناب محمد عالمگیر خان، جناب گیسومل کھلداس، مس کرن عمران ڈار، جناب فہیم خان، سردار طالب حسن نقی، ڈاکٹر نفیسہ شاہ، جناب روشن دین جنیجو، جناب عبد المجید خان، مس منزہ حسن، آغا حسن بلوچ، مس ہنا ربانی کھر، جناب محمد جمال الدین، جناب نوید ڈیرو، خواجہ شراز محمود، جناب عباد اللہ خان، جناب صالح محمد، جناب علی زاہد، جناب ریاض فتیانہ صاحب، سید جاوید علی شاہ صاحب. ان تمام کی رخصت کی درخواستیں ہیں. کیا درخواستیں منظور کی جائیں؟ جی منظور ہیں. جناب عمر ایوب خان وفاقی وزیر برائے انرجی نے اطلاع دی ہے کہ وہ 28 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں شرکت سے قاصر ہیں. ہمارے ایم این اے جناب عبد المجید نیازی صاحب کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں چترالی صاحب سے کہ وہ فاتحہ خوانی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جویریہ ظفر کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہیں، ان دونوں کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کریں. جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم ان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے دیدار نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ وسکنہم فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. جی آئٹم نمبر 3 توجہ دلاؤ نوٹس. آپ کو بھی میں موقع دے چکا ہوں، میں ذرا اس کو چلاؤں ایجنڈے کو بھی. آپ کو اس سے پہلے موقع دے چکا ہوں، آپ کو دیتا ہوں جی اس کے بعد. جی آئٹم نمبر 3 خواجہ شراز محمود صاحب وزیر برائے قومی. جی میں نے ہاؤس کے سامنے پٹ کیا ہے، ایوان کے سامنے کیا ہے، کورم کے بعد دوبارہ میں نے کیا ہے. جی میں نے لے کے آیا، اس کے بعد پوچھا ہے ہاؤس سے، میں نے پوچھا ہے. جی
میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں جی، دوبارہ ایک دفعہ بابر اوان صاحب آپ ذرا دوبارہ اس کو پٹ کر دیں جو موشن آپ نے کی ہے. I have moved the motion already, جی ہاں and that may kindly be put before the House for the voting. جی ہاں، اب میں یہ تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ تحریک منظور کی جائے. وہ تمام اراکین جو تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں. میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 4 بلوں کا پیش کرنا. جناب ظہیر الدین بابر اوان صاحب آئٹم نمبر 4 پیش کریں. Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to move and introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2020. جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں مزید ترمیم کرنے کا بل، دستور 26ویں ترمیم بل 2020 پیش کر دیا گیا ہے. آئٹم نمبر 5 جناب بابر اوان صاحب آئٹم نمبر 5 پیش کریں. Thank you, Mr. Speaker. I wish to introduce a bill to provide for the establishment of China-Pakistan Economic Corridor Authority, the China-Pakistan Economic Corridor Authority Bill 2020. چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے قیام کے لیے کام واضح کرنے کا بل، چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی بل 2020 پیش کر دیا گیا ہے. آئٹم نمبر 6 جناب بابر اوان صاحب آئٹم نمبر 6 پیش کریں. Thank you, Mr. Speaker. بل کی کاپیاں پیش کریں. جی ابھی لے ہوگا، بل کی کاپیاں آپ کو ملتی ہیں، دے رہے ہیں آپ کو، یہ دے رہے ہیں بل کی کاپیاں سارے. Mr. Speaker, at agenda item number 6, I am going to move a resolution which is a constitutional resolution. I wish to move that the following resolution be passed, that the National Assembly resolves to extend the Public Procurement Regulatory Authority Amendment Ordinance 2020, Ordinance number Roman 7 of 2020, for a further period of 120 days with effect from 4th of November 2020 under proviso to subparagraph Roman 2 of the paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. اب میں قرارداد ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس 2020 نمبر 7 بابت 2020 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 99 کی شق 2 کے پیرا الف کے ذیلی پیرا دوئم کے جملہ شرطیہ کے تحت 4 نومبر 2020 میں مزید 120 دن کی توسیع کا فیصلہ کرتی ہے. وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. آئٹم نمبر 7 جناب بابر اوان صاحب آئٹم نمبر 7 پیش کریں. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that the following resolution be passed, that the National Assembly is resolved to extend the Public Procurement Partnership Authority Amendment Ordinance 2020, Ordinance 7 for a further period of 120 days with effect from 4th of November 2020 under proviso to subparagraph Roman 2 of paragraph A of clause A2 to Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Sir. جی نوید قمر صاحب. جناب اسپیکر، بارہا یہ پوائنٹس یہاں پہ ہم اٹھا چکے ہیں کہ یہ حکومت بجائے اس کے کہ کنسنسس سے لیجسلیشن کرے، اور چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، اس میں ممبران کو اعتماد میں لے کے اور کام کو آگے بڑھائے. ان کا سارا انحصار آرڈیننسز پہ ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 آرڈیننسز کی توسیع کی جا رہی ہے کہ 120 دن ہو گئے، اس میں وہ کمیٹی سے تک پاس نہیں ہوئے، اور اب وہ دوبارہ سے ان کو 120 دن یا 4 مہینے کی اور ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. یہ پھر واقعی ہم اس بات سمجھنے میں مجبور ہیں کہ یہ ایوان جو ہے اس کو مفلوج کیا جا رہا ہے کہ
جو اس ایوان کا کام ہے وہ اس ایوان لو، وہ کام کہیں اور کسی آرڈیننس فیکٹری میں بنواؤ، اور یہاں جو ہے وہ صرف اور صرف ہنگامہ اور شور شرابے کے لیے یہ ہاؤس جو ہے وہ استعمال ہو۔ ہم اصولی طور پہ لیجسلیشن تھرو آرڈیننسز کے خلاف ہیں اور ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ریگارڈلیس آف دا کنٹینٹ آف دا بل، ریگارڈلیس کے اس کے کیا خد و خال ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت۔ صحیح جی۔ اب میں قرارداد ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی سرکاری نجی شراکتی اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس 2020 نمبر 8 بابت 2020 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 99 کی شق 2 کے پیرا الف کے زیری پیرا دوئم کے جملہ شرطیہ کے تحت 4 نومبر 2020 سے مزید 120 دن کی توسیع کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 8 جناب ظہیر الدین بابر صاحب آئٹم نمبر 8 پیش کریں۔ Thank you, Mr. Speaker. I wish to move the following resolution for passage before the National Assembly of Pakistan. The resolution reads that the National Assembly resolves to extend the Public-Private Partnership Authority Amendment Ordinance 2020, Roman 7 of 2020 for a further period for 120 days with effect from 4th of November 2020 under proviso to sub-paragraph Roman 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. آئٹم نمبر 8 پڑھیں جی۔ I read item number 8, Mr. Speaker, which is the following resolution, that the National Assembly resolves to extend the Corporate Restructuring Companies Amendment Ordinance 2020, Ordinance number Roman 9 of 2020 for a further period of 120 days with effect from 4th November 2020 under proviso to sub-paragraph Roman 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. جی شاہدہ اختر علی محترمہ۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ جس طرح ابھی آنریبل ممبر نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ اس اسمبلی میں ابھی سیشن ہمارا جاری ہے، سینٹ کا بھی ہے، نیشنل اسمبلی کا بھی ہے، کیا ہم کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہمارے پاس جو ہے صرف یہی ہے کہ کلاز 89 سب کلاز 1 کے تحت آپ آرڈیننس لے کے آتے ہیں اگر آپ کی کوئی ارجنسی ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن کیا ہم صرف سب کلاس 2 کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ یس اور نو کہیں؟ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کی ارجنسی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کے مقاصد فرائض جو بھی آپ کریں ہم آپ سے بڑھ کے آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ اس طرح آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن جب آرڈیننس کو دیں گے اس کے لیے آپ کو باقاعدہ مفاہمت کی طرف جانا پڑے گا۔ اس طرح اس ہاؤس کو چلنے میں پھر اگر ناکامی ہوگی تو وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ سیکنڈلی یہ جو آپ نے آئٹم 5 جو ہے سی پیک اتھارٹی بل جو آپ 2020 لے کے آئے ہیں، اس میں آپ نے اگر آپ دیکھیں اس میں آرٹیکل آپ 23 ایڈیمنیٹی جب دے رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا جو بیانیہ ہے احتساب کا جو صرف اور صرف برائے انتقام اپوزیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں، اس ایڈیمنیٹی کا کیا ہوگا؟ اس میں آپ نے سب کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، کدھر جائے گا آپ کا احتساب؟ صحیح جی۔ یہ کیا پھر آپ اپنے بیانیے پہ مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف انتقام کے لیے آئے ہیں جو کہ اپوزیشن سے کر رہے ہیں؟ یہ انڈیمنیٹی جو ہے تاریخ کے سیاہ اوراق میں لکھی جائے گی، سیاہ حروف میں لکھی جائے گی۔ آپ اپنے بیانیے کے مطابق کیا کریں گے؟ اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ سی پیک اتھارٹی پہ جو اتنا زیادہ پاکستان کا نام چائنا کی دوستی کے حوالے سے آیا ہے، آپ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، اور ابھی اس کا جواب ہمیں کون دے گا؟ کون احتساب کرے گا؟ کیا بنے گا اس کا؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ صحیح جی۔ جی محسن داور صاحب۔ آپ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔
बुनियादी तौर पर तो जून से लेकर अब तक ये जो सीपेक अथॉरिटी है इसके कोई हैसियत ही नहीं है। वो जो टाइम था उसका वो पूरा हो चुका है। अब ये जो आज जो चीज हमें सामने आई है, एक तो अगर इसको हमें देखें, ये क्लॉज 23 जो है इंडेमनिटी, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शुड, ये आप दूसरे बारे में बोल रहे हैं। आइटम नंबर 8 पे आप बोल सकते हैं जी, उस पे आपको दिया है। तो ठीक है ना, हमें टाइम मिलता किधर है? आपको दिया है ना टाइम, आपको जो मौजू है उस पर अब आप बोले ना। तो बस आप जब बोला तो बस फ्लोर आइटम नंबर 8 पे आप बात करें please। इसी पर बोलते हैं ना, फिर खैर है उस पर। आप फिर आपको बाद में मौका देते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब। सर, अगर जनाब स्पीकर जी ख्वाजा साहब, इस सीपैक वाली लेजिस्लेशन के ऊपर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-3 मिनट वो कमेटी में जा चुका है ख्वाजा साहब। मैं सर प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। जी अभी आइटम नंबर 8 पे जो है आप उस पे इस पे आपको मौका दे सकता हूं मैं, ये ले हो चुका है इस पर। ठीक है जी, शुक्रिया जी। बाबर रवान साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ये जो दोनों फाजिल अरकान ने सवाल उठाया है, बल्कि 2-3 सवाल उठाए, मैं शॉर्टली ब्रीफली 1 सेकंड में कमेंट करता हूं उन पे, फिर आगे चला जाऊंगा। देखिए, ये आईन में लिखा हुआ है कि 120 डेज के बाद ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो एक्सरसाइज करे। इससे 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये पावर आई। उससे पहले ये था कि प्रेसिडेंट साहब रीप्रोमलगेट कर दें, और तरीका था। तो ये तो पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है, इस पे हमें किस बात का एतराज है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो कहा गया कि ऑर्डिनेंसेस जारी होते हैं ड्यूरिंग दिस सेशन, वो नहीं हो सकते, वो भी आइन में पाबंदी लिखी हुई है, इसलिए वो भी गलत बात है। और तीसरा ये है कि ये अभी हम जब प्रोरोग करते हैं, आज करते हैं, तो उसके बाद फिर ये ऑर्डिनेंसेस के दौरान अगर सेशन नहीं हुआ तो ये ऑर्डिनेंसेस फिर फौत हो जाएंगे। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि हाउस किस तरह से चल सकता है, कैसे नहीं चल सकता। नवीद कमर साहब सॉफ्ट आदमी हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखें जी, हाउस हॉस्टेज हो जाता है, दोनों से नहीं होता। ये आईनी एक्सरसाइज हो रही है, हॉस्टेज नहीं होता, और कोरम पॉइंट करें तब भी नहीं होता। इसलिए आई बी परमिटेड टू फर्दर, और ये पेश करें सर। सही जी। अब मैं करारात ईवान के सामने पेश करता हूं। तहरीक पेश की गई है कि कौमी असम्बली कारोबारी तामीर 9 कंपनियां तरमीमी आर्डिनेंस 2020 नंबर 9 बाबत 2020 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 99 की शिक 2 के पैरा अलिफ के ज़ेली पैरा दोयम के जुमला शर्तिया के तहत 4 नवंबर 2020 से मजीद 120 दिन की तवस्सी का फैसला करती है। वो तमाम अराकीन जो इस करारदाद के हक में हैं, हाँ कहें। वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन करारदाद मंजूर की जाती है। मैं दोबारा इसको, वो तमाम अराकीन जो इस करारदाद के हक में हैं, हाँ कहें। वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है, नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 9 जनाब फैजुल्ला साहब आइटम नंबर 9 पेश करें। तो ये तो सीक्वेंस वाइज लूंगा ना मैं जी, तो इसको कौन पेश करेगा? आप पेश कर दें इसको जी। जी आइटम नंबर 9 बाबर रवान साहब, अमजद अली जी नवीद कमर साहब आइटम नंबर 9 पेश करें। Sir, I, on behalf of the Chairman of the Standing Committee on Finance and Revenue, move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to make provision for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2020, till today be condoned. अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है कि पाकिस्तान सिंगल विंडर के क़याम के लिए वाज़ह काम करने के बिल पाकिस्तान सिंगल विंडर बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट विंडो बिल 2020 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सरफ नज़र की जाए।
وہ تمام اراکین جو اس تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 10 سید نوید قمر صاحب آئٹم نمبر 10 پیش کریں۔ So I beg to present the report of the Standing Committee on the bill to make provisions for the establishment of Pakistan Single Window Bill 2020. پاکستان سنگل ونڈو کے قیام کے لیے احکام واضح کرنے کے بل پاکستان سنگل ونڈو بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ آئٹم نمبر 11 میاں نجیب الدین صاحب آئٹم نمبر 11 پیش کریں۔ جی ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ آئٹم نمبر 11 پیش کریں۔ Thank you, sir. On behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on Bill to constitute National College of Arts, the National College of Arts Institute Bill 2020 till today be condoned. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ قومی کالج برائے فنون کی عرصر نو تشکیل کرنے کے بل قومی کالج برائے فنون انسٹیٹیوٹ بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ جی آئٹم نمبر 12 ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ آئٹم نمبر 12 پیش کریں۔ This is on behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture to present the report of the Standing Committee on the bill to reconstitute National College of Arts, the National College of Arts Institute Bill 2020. جی قومی کالج برائے فنون کی عرصر نو تشکیل کرنے کے بل قومی کالج برائے فنون انسٹیٹیوٹ بل 2020 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ آئٹم نمبر 13 قانون سازی جناب بابر اوان صاحب آئٹم نمبر 13 پیش کریں۔ Thank you very much, Mr. Speaker. Item number 13 is that I wish to move that the bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once for passage. جی سید نوید قمر صاحب۔ جناب والا یہ حکومت کی طرف سے یہ کے بعد دیگر کئی قوانین میں یہ شک ڈالی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ جب ہم حکومت کہتے ہیں کسی بھی قانون میں تو وہ حکومت کا مطلب وزیر اعظم نہیں ہوتا، حکومت کا مطلب ہوتا ہے فیڈرل کیبنٹ، اور اس لحاظ سے تمام جو فیصلے ہیں جس سے نہ صرف حکومت چلتی ہے بلکہ اس ملک کا پورا کاروبار چلتا ہے وہ کیبنٹ کے تھرو ہونے چاہیے۔ اب ہماری شہنشاہیت کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ مشاورت کے ذریعے جو ہے حکومت چلانے کا پسند نہیں آتا طریقہ کار، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر بل میں ڈال دو کہ آپ کیبنٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اکثر اوقات ایون پرائم منسٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے اس کی فیصلہ کرو، وہیں امپلیمنٹیشن کر دو۔ ڈپارٹمنٹ از ناٹ امپاورڈ، ڈپارٹمنٹ پہ ظاہر ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن کیبنٹ میں انٹر منسٹریل ڈسکشن ہوتا ہے، کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتا ہے کہ
اگر مثلاً یہ انٹیریئر کا ایشو ہے تو اس پہ اوورسیز پاکستانی کا بھی ایک ویو پوائنٹ ہوگا, اس پہ فائنانس کا بھی ویو پوائنٹ ہوگا, اس پہ کامرس کا بھی ویو پوائنٹ ہوگا. اور یہ دیٹ از اے بیوٹی آف not only legislation but taking decisions through a consensus process of the cabinet. اس کو سبوٹاج کرنے کا جو یہ وتیرہ نکل پڑا ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی گورننس ویسے ہی ہم بہت ہی ایک کمزور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس کو مجھے پتا ہے کہ بابر اعوان صاحب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کریں گے, لیکن وہ اپنے دل کے اندر اگر پوچھیں تو وہ بھی کنونس نہیں ہوں گے کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم کیبنٹ سے پاور لے کے اور وزارتوں کو دے رہے ہیں. تو سر, I oppose this bill on the principle that collective responsibility under the Constitution is that of the cabinet, and therefore that cabinet's powers being taken away means powers of parliament also being taken away and given to a single department, and therefore it is a bad law and we should reject it. Thank you. صحیح جی بابر اعوان صاحب. Thank you, Mr. Speaker. Naveed Qamar Sahab have raised point which is threefold. Number one, he was referring to, without naming, Mustafa MPEX case 2016 Supreme Court of Pakistan, which has given the definition and parameters of the functioning of the cabinet, and it says that there are two parts of it. One is Article 90, the other is Article 91 of the Constitution. The interpretation which is given by the Supreme Court of Pakistan is like this, کہ جناب کابینہ کا مطلب وزیر اعظم, وفاقی وزیر اور وزیر مملکت ہے, اور وہ ایگزیکٹو اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گے. دس از ون. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے that the cabinet is taking away from the judiciary some power which is totally ill-founded. That's what the word, the soft is which I'll use, number one. And number three, what my friend understands is that if this legislation is passed, then we are going to circumvent the judgment of the Supreme Court of Pakistan. For that I'll say, sir, just one word. It is passed by the federal cabinet, and there is absolutely no perpetual injunctive order that you cannot go and legislate. Legislation is free from all injunctive force of that order, because the order is to the extent of the interpretation. It gives a rule of law, which is new ruling in 2016. It does not give and does not run as a stay order on the power of the assembly to legislate. جی رانا تنویر حسین صاحب. پارلیمنٹری افیئر کو بتانا چاہتا ہوں, کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ مینز فیڈرل منسٹرز اونلی, ناٹ اسٹیٹ منسٹرز. اور ان کو پتہ ہونا چاہیے, یہ باقی جو کیبنٹ میں جاتے ہیں لوگ, جتنے بھی جاتے ہیں وہ اسپیشل انویٹیشن پہ ہوتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہوں یا ایڈوائزر ہوں یا اسپیشل اسسٹنٹ ہوں, وہ پرائم منسٹر کا پروریگیٹو ہے. لیکن انہوں نے آج جو بتایا وہ اس کی غلط بات کی ہے. میں چاہتا ہوں اسمبلی میں یہ ریکارڈ پہ آ جائے, تاکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ مینز فیڈرل منسٹر, اونلی فیڈرل منسٹرز. صحیح جی. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے کہ امیگریشن آرڈیننس 1979 میں مزید ترمیم کرنے کے بل, امیگریشن ترمیمی بل 2020 قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں فی الفور زیر غور لایا جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. شکوار غور. اب میں بل کو شکوار پیش کرتا ہوں. شک 2 سے 5 کو کلب کر کے سوال یہ ہے کہ شک 2 سے 5 بل کا حصہ قرار پائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے, نتیجتاً شک 2 سے 5 بل کا حصہ قرار پائی. شک 1 ابتدائیہ اور مختصر عنوان.
سوال یہ ہے کہ شق ایک ابتدائی اور مختصر عنوان بل کا حصہ قرار پائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، لہٰذا شق ایک سے ابتدائی اور مختصر عنوان بل کا حصہ قرار پایا ہے۔ آئٹم نمبر 4 جناب بابر امان صاحب آئٹم نمبر 14 پیش کریں۔ Thank you very much, Mr. Speaker. I move item number 14, and I wish to move that the bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2020, may kindly be passed. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ امیگریشن آرڈیننس 1979 میں مزید ترمیم کرنے کا بل امیگریشن ترمیمی بل 2020 منظور کیا جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے اور بل منظور کیا جاتا ہے۔ آئٹم نمبر 15 جناب بابر امان صاحب جی اعظم سواتی صاحب آئٹم نمبر 15 پیش کریں۔ Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that the bill further to amend the Control of Narcotic Substances Act 1997, the Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. جی اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ نشہ آور اشیاء کی روک تھام ایکٹ 1997 میں مزید ترمیم کرنے کا بل نشہ آور اشیاء کی روک تھام ترمیمی بل 2020 قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں فی الفور زیر غور لایا جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے اور نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ شکوار غور جی محسن داور صاحب۔ یہ بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ جو بل ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی خصوصاً اس میں جو ایک کلاز ہے 49A اس پر کافی بحث ہوئی تھی۔ انہوں نے 90 ڈیز کی کسٹڈی رکھی ہوئی تھی، اس پر ہمارا ڈائسنٹنگ نوٹ بھی ہے۔ یہاں پر جو ابھی چیز آئی ہے اس میں انہوں نے 45 کیا ہے، ہمارا مطالبہ 14 تھا کہ 14 ڈیز سے زیادہ نارکوٹکس میں ضرورت ہوتی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ٹیکنیکل جو مسئلہ ہے وہاں سے جو چیز پاس ہو کر آئی ہے یہاں پر انہوں نے بیچ میں پتہ نہیں کہاں پر انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے۔ کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ اپروو انہوں نے 90 ڈیز کیا تھا، راستے میں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے چینج کر کے آلتو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
वहां पर भी यही मुतालबा था कि इसको मैक्सिमम 14 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नारकोटिक्स केसेस में कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। उन्होंने 90 रखा, हमने डिसेंटिंग नोट, लेकिन यहां पर 45 पता नहीं कहां से आ गया है। सही जी, आपकी बात आ गई। जी जनाब आजम सवाती साहब। अजल मेंबर फरमा रहे हैं उस वक्त 5 और 9 मेंबरान ने इसको पास किया है, फिर बाकायदा तौर पे रिपोर्ट ले हुई है और हाउस ने उस रिपोर्ट को पास किया है। ये अब मौका नहीं है, और अब भी ये बिल जो पेश किया है हाउस ने उसको पास कर लिया है। अब ये मौका नहीं है। मेरा ये ख्याल है जो वो बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी ये रिपोर्ट ले हुई और वो रिपोर्ट पास हुई और बिल्कुल उसी तरीके से ये बिल जो है बनाया गया और उसको पास किया जा रहा है। ये कमेटी की बकायदा क्लॉज 19 में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 90 से जो है वो 45 डेज कर दिया गया। ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी। जी हाँ, ये यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है जी। शिकवार गौर, अब बिल को शिकवार पेश किया जाता है। सवाल यह है कि शिक 2 से 26 तक बिल का हिस्सा करार पाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है। नतीजतन शिक 2 से 26 बिल का हिस्सा करार पाती है। शिक 1 इब्तदाइया मुख्तसर उन्वान। सवाल ये कि शिक 1 इब्तदाइया मुख्तसर उन्वान बिल का हिस्सा करार पाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा शिक 1 इब्तदाइया और मुख्तसर उन्वान बिल का हिस्सा करार पाता है। आइटम नंबर 16 जनाब आजम खान स्वाति साहब आइटम नंबर 16 पेश करें। Thank you very much, Speaker Saab. I beg to move that the bill further to amend the Control of Narcotic Substances Act 1997, the Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2020 be passed. अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूं। तहरीक पेश की गई है कि नशा और अशिया की रोकथाम एक्ट 1997 में मजीद तरमीम करने का बिल नशा और अशिया की रोकथाम तरमीमी बिल 2020 मंजूर किया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है। नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है और बिल मंजूर किया जाता है। आइटम नंबर 17 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की खसूसी रिपोर्ट का पेश करना। राना तनवीर हुसैन साहब आइटम नंबर 17 पेश करें। Thank you, sir. I want to present the special report for structural changes to improve the performance of Public Accounts Committee under the Rule 234 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. जी, कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 234 के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए साख्ती तब्दीलियों की बाबत खसूसी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आइटम नंबर जी राना तनवीर हुसैन साहब। Thank you, sir. Now I beg to move ये adoption के लिए that the special reports or structural changes to improve the performance of Public Accounts Committee under the Rule 34 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 may be adopted by the House. जी अली मोहम्मद खान साहब। Again, जी, calling attention है जी। ये आइटम नंबर 17 है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की खसूसी रिपोर्ट का पेश करना। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी। अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूं। सवाल यह है कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम अराकीन जो तहरीक के हक में है हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके तहरीक के खिलाफ है ना कहें। मेरी राय में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। आइटम नंबर 18 कायमा कमेटियों की मियादी रिपोर्टों का पेश करना। जनाब साजिद मेदी साहब आइटम नंबर 18 पेश करें। जी खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब मौजूद हैं, आइटम नंबर 18 पेश करें। जी
technology to the I present the periodical reports for the Standing Committee for the period July-December 2019 as required by Rules 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 234 अलीफ की मुतज़ियात के मुताबिक जुलाई दिसंबर 2019 की मुद्दत के लिए कायमा कमेटी की मियादी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आइटम नंबर 19 मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहिबा आइटम नंबर 19 पेश करें। Thank you, Janaab Speaker. I present behalf of Chairman Standing Committee on Religious Affairs and Interfaith Harmony to present the periodical report of the Standing Committee for the period January-June 2020 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 234 अलिफ की मुतज़ियात के मुताबिक जनवरी-जून 2020 की मुद्दत के लिए कायमा कमेटी की मियादी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आइटम नंबर 3 ख्वाजा शिराज महमूद साहब आइटम नंबर 3 पेश करें। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। एक तो आपकी मेहरबानी काफ़ी दिन इजलास चलता रहा और कॉलिंग अटेंशन ये पेंडिंग रहा। शुक्र है कि आज आपकी मेहरबानी से हमें ये मौका मिल गया। एक तो आपका शुक्रिया और दूसरा ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि एक और कॉलिंग अटेंशन हमने जो जमा करवाया था जो गंदम की कीमतों के मुतल्लिक है वो भी नहीं आ सका। अगर आ जाता तो हम किसानों की बात कर लेते कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर की जानी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये भी ऐवान में ज़रूर आपकी मेहरबानी से अगर आ जाए अगले इजलास पर तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया जी। I invite the attention of the Minister for National Health Services Regulation to a matter of urgent public importance regarding increase in the prices of medicines causing grave concern amongst the public. जी अली मोहम्मद खान साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉलिंग अटेंशन है और इसी तरह का एक कॉलिंग अटेंशन और एक मोशन जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी आ चुके हैं, उसके भी जवाब हम दे चुके हैं। मैं इसके हवाले से ब्रीफली सर ये कहना चाहूँगा कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उसमें उनको वन टाइम इंक्रीज़ की इजाज़त दी गई। उसकी रीज़न्स मैं बता देता हूँ और साथ साथ जो ड्रग पॉलिसी नई हमारी हुकूमत लेके आई है और जो आगे वे फॉरवर्ड है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। पाकिस्तान में जो नई ड्रग पॉलिसी आई हमारी हुकूमत के आने से पहले जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब 2015 से 18 की जो ड्रग पॉलिसी थी अद्वियात की तो 2016 में सर वो लागू हुई। पहली बार पाकिस्तान में जो दवाइयाँ हैं उनकी प्राइसेस को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI से कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद और CPI से कनेक्ट करने के बाद जहां उसके कुछ फवायद थे वहां उसका कुछ नुकसान भी हुआ और नुकसान उसका ये था कि उस पे ड्रैप का यानी मिनिस्ट्री का कंट्रोल तकरीबन ना होने के बराबर हुआ क्योंकि इख्तियार वहां फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिल गया कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब वो मुनासिब समझें उसको बढ़ा सकते हैं। और उसमें जब हुकूमत की अमलदारी कम हुई तो उसके नुकसानात ये हैं कि किसी भी वक्त किसी भी जो एसेंशियल ड्रग्स हैं एसेंशियल वो हैं जो किसी भी वक्त आपको इंतहाई इमरजेंसी में दरकार होती हैं या वो दवाइयाँ जो रूटीन के ड्रग्स हैं दोनों में से किसी भी वक्त उसको इजाफा कर सकते हैं। सर आपको ये खुशी होगी जान के कि आपकी हुकूमत ने जुलाई 2020 में 15 जुलाई 2020 को इस हुकूमत ने इस पॉलिसी में एक चेंज किया और डायरेक्टली जो CPI से कनेक्ट था जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इख्तियार था उसको वापस लेके उसके ऊपर ड्रैप का और मिनिस्ट्री का एक चेक रख दिया गया कि कोई भी दवाई अगर वो सर बढ़ाना चाहते हैं तो 30 दिन पहले हमें वो उसमें एप्लीकेशन देंगे रीजंस देंगे
اور مہینے کا اس میں ٹائم فریم ہے اور آخری اتھارٹی جو ہے وہ منسٹری ہوگی, تو وہ واپس اختیار جو ہے حکومت کے پاس آ گیا. اس میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے کہ ماضی میں انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ پاکستان میں جو ادویات کی انڈسٹری ہے, کیونکہ دس از ون آف دا بگیسٹ انڈسٹری, اور ہر آدمی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص تو بیمار ہوتا ہی ہے, یا سر درد ہے یا کوئی سیریس بیماری ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ سوال جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب ضرور ابھرتا ہے کہ 2020 میں ہماری حکومت میں یہ اختیار واپس حکومت نے لیا. آپ نے جب یہ سی پی آئی کے تحت فارماسیوٹیکلز کو کھلم کھلا اختیار دے دیا کہ جب چاہیں آپ بڑھا سکتے ہیں, یہاں سوال ضرور ابھرتا ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو فل اختیار دینے سے کیا عوام کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ ہم نے تو واپس, کیونکہ حکومت تو جواب دہ ہے, فارماسیوٹیکل کمپنیز سر عوام کو جواب دہ نہیں ہے, پرائیویٹ انڈسٹریز ہیں, انہوں نے اپنی بزنس کا مفاد دیکھنا ہے. تو یہاں ضرور یہ سوال میرے دوستوں پہ ابھرتا ہے, خاص کر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پہ, کہ ان کے دور میں یہ اختیار ٹوٹلی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کیوں دے دیا گیا. یہاں مزید بھی یہ سوال کریں گے, کچھ ڈیٹیل اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسینشل ڈرگز جو ہیں, جو 94 ہیں, آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جون 2021 تک وہ کیپ کر دی گئی ہیں. ون ٹائم انکریز کے بعد اب وہ سی پی آئی بیس 7% یا 10% انکریز میں ₹1 انکریز انشاءاللہ نہیں کر سکتے. باقی ڈیٹیل باقی سنوں کے جواب میں دیتا ہوں. جی خواجہ شیراز محمود صاحب سوال پوچھیں. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. ایک تو علی محمد خان صاحب نے جو گفتگو فرمائی, یہ کسی کا گناہ یہاں پہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی اپنی وزارت نہیں ہے, اور یہ جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, اس پہ کم از کم کھلے دل کے ساتھ یہ اتنا ضرور مانے کہ یہ غریب آدمی اس کی پہنچ سے باہر ہو گیا دوا خرید کرنا. اچھا میں ایک گزارش کر دوں, شوگر, بلڈ پریشر, کینسر, دل کے امراض, ان تمام کا جو سٹف ہے, جو دوائیں ہیں, وہ بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں, اور ان کی قیمتوں میں 250% آلموسٹ 250% تک اضافہ ہوا ہے, جو 22 سے 35% تک اضافہ آپ کہہ لیں قیمتوں میں ہوا ہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر, جتنا انہیں ٹائم دیا ہے اتنا مجھے بھی دیں, کیونکہ یہ میرے سوال ختم نہیں ہوئے. انہیں شاید یہ جواب بھی دینا پڑے گا, اور ہماری حکومت کو, ہم تمام لوگوں کو, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں. اور ایک اور گزارش کروں, 94 ادویات کی قیمتوں میں 510% تک اضافہ ہوا ہے. آپ بے شک 2021 تک کیپ کر دیں, لیکن یہ جو 500% تک اضافہ ہو, اس کا کون جواب دے گا؟ لوگ دوا خریدنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں, اور ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں آج بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو. اور ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلی حکومتوں نے یہ غلط کام کیا تھا, تو ہمارے اس 2 سال کے دور میں یہ 3 دفعہ ہوا ہے کہ 3 دفعہ ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں. تو مہربانی کریں اس پہ, ہاؤس اگر سوورن ہے تو کوئی ڈیسیژن تو ہاؤس میں بھی کر لیں کہ قیمتوں میں کمی کا اعلان کرتے ہیں, ایک سٹیپ آگے بڑھیں, قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں. بہت شکریہ. جی جناب علی محمد خان صاحب. سر یہ کسی کے گناہ کی بات نہیں ہوتی. ایز اے منسٹر یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, اور کسی بھی منسٹر کی اگر وہ موجود نہ ہو تو پارلیمانی امور کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور کسی منسٹر کی بھی آنر کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں ووٹ پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں اکثریت ایسے لوگ موجود ہیں, میں تو کم از کم 60,000 کے قریب ووٹ لینے کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرے اپنے 1000 ووٹ بھی نہ ہوں. تو اللہ کے بعد عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہم پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس منسٹر کے لیے نہیں, میں عمران خان صاحب نے جو مجھے مینڈیٹ دیا ہے اس پارلیمانی امور کو میں نے دیکھنا ہے. یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ if you want to play to the galleries, لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے مشکل وقت میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا, اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ ہم نے ہر لمحہ کھڑے رہے ہیں. جب استعفے کی بات آئی, میں پہلا بندہ تھا جس نے پہلے سے جیب میں مہینہ پہلے استعفہ لکھا ہوا تھا. بنی گالا میں جب خان صاحب نے کہا, میں نے پہلے سے سامنے رکھ دیا. تو ہم تو ایک ویژن کے لیے ہیں, منسٹریوں یا وزارتوں کے لیے نہیں ہیں. یہاں پہ بڑی غلط پکچر پیش کی گئی. میں اب دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے تو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو نکیل ڈالی ہے. شیراز صاحب, میں تو اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہوں, یہاں ہمارے سینئرز موجود ہیں, فارمر منسٹر صاحبہ اس وقت نہیں ہے ایوان میں, وہ اس دفعہ وہ نہیں آ سکی. ہر صاحب تشریف فرما ہے, لیکن ظاہر ان کی فیلڈ نہیں ہے, وہ رسپانس شاید اس پہ نہ دے سکیں. میں نے یہ کہا کہ 2015 اور 18 کی جو پالیسی تھی میاں صاحب کے دور میں آئی, اس میں جہاں اچھی کچھ باتیں تھیں وہاں نقصان یہ ہوا
کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ڈرگز کو سی پی آئی سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیا گیا اور اس پہ ڈرگ کا کنٹرول ختم ہو گیا. فارماسیوٹیکل کمپنیز ور ایٹ ایز کہ جب وہ چاہیں بڑھا سکیں. 15 جولائی 2020 کو ہم نے پھر نوٹیفیکیشن نکال کے وہ اختیار واپس حکومت کو دلایا کہ کوئی بھی دوائی جب بڑھے گی. افسر سن لیں اس کو ذرا پلیز, میری ریکویسٹ ہے جی, کوئی دوائی کوئی کمپنی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں بڑھا سکتی, اور وہ بھی مہینہ پہلے ہمیں ریکویسٹ کرے گی. تو آپ مجھے بتائیں فارماسیوٹیکل کمپنی کو سپورٹ کون کر رہا ہے اور اس کو نکیل کون ڈال رہا ہے؟ ہمارے ملک میں یہ بزنس کرتے ہیں, یہ اسی ملک کے لوگ ہیں, ہم نے سپورٹ کرنا ہے, لیکن چیک حکومت کا ہوگا. اگر چیک حکومت کا نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جو اس ملک میں ماضی میں ہوا. اب یہاں میں 94 ڈرگز کی بات کرتا ہوں جو خواجہ صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اس میں پرسنٹیج وائز انکریز ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا یہ انکریز ہے یا ریشنلائزیشن ہے. آپ کے پاس اس وقت 94 جو ڈرگز ہیں اس میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک ڈرگ کی which is ایسیٹلوزولامائڈ ٹیبلٹس ہیں. یہ جناب اس کی سرکاری قیمت انہوں نے 2 روپے رکھی تھی. اب سنیں سر, اس کو سرکاری قیمت 2 روپے رکھی تھی. سرکار نے کام وہ کرنا جو پریکٹیکل ہو. جو آدمی دوائی بنا رہا ہے وہ خدمت خلق تو کر نہیں رہا, وہ پیسہ بنانے کے لیے کر رہا ہے. اب اس کو ہم نے جائز منافع لینے دینا ہے, ناجائز منافع لینے نہیں دینا. 2 روپے سرکاری پرائس جو تھی اس میں ان کو فیزیبل نہیں تھی, عام الفاظ میں وارا نہیں کھاتا تھا. 50 روپے میں بلیک میں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب یہ ایک دوائی کالے موتیا کی مل رہی تھی. 2 روپے کی دوائی 50 روپے بلیک میں مل رہی تھی. اس کو جب ریشنلائز کیا گیا اس کی پرائس 7 روپے کر دی گئی. اس وقت وہ دوائی پورے مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور وہ 50 میں جو بلیک میں لے رہے تھے ان کو 43 روپے کی اس میں بچت ہے, اس کو ریشنلائز کیا گیا. اسی طرح ایک اور دوائی ہے, یہ علی محمد خان صاحب مختصر بیان دیا کریں. آپ یہ قاعدہ 88 جو ہے مختصر بیان کا کہتا ہے وزیر کو, اسی طرح لمبی تقریر کا نہیں کہتا. مختصر بیان دیں آپ. عمران خان صاحب پہ, حکومت پہ, اور یہ کہا ہے کہ خدا نخواستہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے ہم ملے ہوئے, ہم نے ان کو نکیل ڈالی ہے. اور آخری ایگزامپل سن لیں, اس کے بعد پھر میں آگے اور جواب دوں گا کچھ سوال ان کا ہو. ایڈرینلن اور اینٹروپین ایک دوائی ہے جو آپریشن تھیٹر میں بیڈ پہ سر یوز ہوتی ہے. وہ بلیک میں مل رہی تھی. جو سرکاری پرائس تھی وہ اتنی کم تھی کہ وارا ہی نہیں کھاتا تھا. 10 روپے کی دوائی تھی, وہ آپ کو جو ہے بلیک میں ملتی تھی. اب اس کی قیمت 5.97 کر دی گئی ہے, اب وہ ہر جگہ اویلیبل ہے. تو بیسیکلی وہ دوائیاں بڑھائی گئی ہیں جس کی اس وقت مارکیٹ میں بلیک میں مل رہی تھی, اس کو بڑھا کے ریشنلائز کر کے اب ہر جگہ اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے. جی آپ کو دیتا ہوں خواجہ صاحب بعد میں موقع. جی جناب سردار طالب حسن نقی صاحب سوال پوچھیں. موجود نہیں ہیں. جی جناب نور عالم خان صاحب سوال پوچھیں. جی شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے ہم آنریبل منسٹر صاحب اور سب سے کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں. یہ اگر یہاں پہ وہ بندے عوام کے ووٹ سے, جیسے یہ سارے منسٹرز, فیڈرل منسٹرز جو عوامی اپنے حلقے رکھتے ہیں, اگر وہ جیت کے آئے ہوتے اور وہ یہاں سے الیکٹڈ ہوتے تو ان کو کم از کم عوام کا پتہ ہوتا. میں آنریبل منسٹر صاحب, کیونکہ یہ ایک شریف النفس اور اچھے بندے ہیں, میں ان کو خالی یہ بتانے دینا چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں. 3 مرتبہ. سر 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے. خالی یہ میم یہ پالیٹکس کا وہ نہیں ہے. ہم اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہیں. ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم پاکستان کا حلف کرتے ہیں. ہمیں پارٹیاں بعد میں رکھتی ہیں, ہم پاکستان کو پہلے رکھتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پہلے رکھتے ہیں. بدقسمتی سے یہاں پہ پالیٹکس ہوتی ہے. سر دوائیوں کا مجھے یہ بتائیں سر, بالکل کون سی کینسر کی دوائیاں انہوں نے مہنگی کی ہیں؟ پیرسٹامول کیا وہ اس کی ہے, کینسر کی ہے؟ کیا آپ کی کینکور یا کوئی ڈائبیٹک کی گلوسوفیج ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ کوئی اس کی ہے؟ سر اس کی بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو سر یہ ذرا پلیز, اگر میدے کی دوائیاں ہیں وہ بھی مہنگی, ہر چیز. سر ایک غریب بندہ, میں پھر کہتا ہوں, میں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ مہنگائی آ رہی ہے.
آج میں پھر کہتا ہوں سر کہ پھر مہنگائی یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. صحیح جی. خدارا آپ کہتے ہیں کہ دوائیاں سر آپ انڈین مارکیٹ کو یہاں پہ وہ کر رہے ہیں. جب آپ نے پرائسز زیادہ کر دیے تو انڈیا کی 2 نمبر دوائیاں تو یہاں پہ آئیں گی. ان مارکیٹوں پہ آپ چھاپے نہیں مار رہے ہیں, جبکہ آپ پاکستان میں اپنے پاکستانی فارماسیوٹیکل کی جو دوائیاں ہیں وہ مہنگا کر کے غریب کے لیے مشکل کر رہے ہیں جی. تو اس سے کیا فائدہ ہمیں ملتا ہے؟ سر میں تھوڑا سا سر مجھے بھی ذرا, کیونکہ آنریبل منسٹر صاحب جو پرائے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی جواب دینا چاہتے ہیں, جو کہ اس کا بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں, شریعت میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جواب دے. شریعت محمدی میں جواب وہ دے گا جو آیا ہے, جو منسٹر ہے, رولز کے مطابق بھی وہ دے گا سر. تو اگر آپ ہمیں شریعت اور قرآن مجید کی بات بتاتے ہیں تو I have to talk like that also. جی. خالی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کتنی دوائیاں ان 2 سالوں میں رجسٹر ہوئی ہیں. کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں؟ وہ جو بھی وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا ہے, تو اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے سر. یہ دوائیاں سستی کرنی ہوں گی سر, یہ غریب بندے کے لیے سوال ہے. خدا کی قسم غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا سر یہ اتنی کی دوائیاں. شکریہ. علی محمد خان صاحب. سر شریعت کے مطابق تو میں بالکل پابند ہوں کہ اگر مجھے اپنے لیڈر پہ اعتماد ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں اگر کوئی لیڈرشپ کے قابل ہے تو اس کا نام عمران خان. دوسری بات یہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, سر میں بڑے غور سے سن رہا تھا, میری ریکویسٹ ہے مجھے سن لیں سر, میری ریکویسٹ ہے مجھے سن لیں. سر جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے دوائیوں کے بارے میں, اس کے بارے میں پلیز مختصر کریں. لمبا اور بھی ایجنڈا ہے, اور بھی توجہ دلاؤ نوٹس ایک اور بھی پڑا ہوا ہے. عرض کروں گا دوسرا بسط احترام عرض کروں گا جی کہ میں تو یہاں, آپ پلیز اس کا جواب دیں. علی محمد خان صاحب جو بات کی ہے دوائیوں کے متعلق جواب دیں. بعد میں آپ ہمیشہ تقریروں کا موقع آپ کو ملتا ہے. میرے پاس کوئی مداوع نہیں ہے. جہاں یہ بات ہوئی ان الیکٹڈ پیپل کی, میں خود الیکٹڈ ممبر ہوں اور آپ سب الیکٹڈ ہیں, لیکن ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ کچھ اسپیشلسٹ لوگوں کو لگایا جاتا رہا. میاں صاحب نے بھی لگایا, زرداری صاحب نے بھی لگایا. اب وزیر اعظم پاکستان, اس کا پریروگیٹو ہے, آئین نے اس کو حق دیا ہے, کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے. اور اس وقت جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے وہ پاکستان کا رینونڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ایک سکسیس سٹوری ہے پاکستان کی. پاکستان میں ایک اسپتال آج بھی 70% لوگوں کا مفت علاج کرے کینسر کا, اور اس کو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب چلا کے ادھر آئے ہیں, اور ادھر کوئی کرپشن وغیرہ کرنے نہیں آئے. میں ان کے سوالوں کا جواب کیٹیگوریکلی دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں 94 ڈرگز, جو یہ سن کے میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ہوگا, احساس ہو جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. جو 94 ڈرگز بڑی ہیں وہ 1.5% آف دا ٹوٹل مارکیٹ ہے جو ایسنشل ڈرگز بڑی ہیں. 98.5% جو ہیں وہ روٹین کا جو سی پی آئی انڈیکس ہے اسے بڑھتی ہیں. 94 کو آپ کو اس لیے بڑھانا پڑا کہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک دوائی جس کی سرکاری قیمت 2 روپے کالے موتیے کی, وہ بلیک میں 50 میں مل رہی ہے, سرکاری قیمت میں ہے ہی نہیں. آپ نے اس کو ریشنلائز کیا اور آپ نے اپنے کنزیومر کو 50 روپے پہ جو بلیک میں لے رہا تھا 43 روپے کی بچت ہوگی, ساتھ میں مل رہی ہے. اور ساتھ میں یہ سن کے بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ جہاں 94 ایسنشل ڈرگز کی مجبوری میں بڑھانا پڑا, وہاں 89 ڈرگز ایسی ہیں جس کی ہم نے کم کی ہے. اور یہ بھی آپ کو میرے خیال میں سن کے خوشی ہونی چاہیے کہ جو قیمتیں ہم نے کم کی ہیں جنوری 2020 میں, اس میں کینسر کی بھی ڈرگز ہیں, 89 دوائیاں ہیں, 89 اینٹی بایوٹک بھی ہیں, کینسر بھی ہیں, بچوں کی بھی ہیں, خواتین کی بھی دوائیاں ہیں, جو کہ 45% تک اس میں ہم کمی لے کے آئے ہیں. تو جہاں 94 ایسنشل ڈرگز بڑھی ہیں وہاں 89 کم بھی ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ یہ جو کچھ دوائیاں بڑی ہیں اس کی ریزن کیا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی منافع خوری کر رہا ہے یا ماضی کی غلط پالیسیوں کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو پہلی بار نکیل ڈالی ہے جولائی 2020 میں کہ بڑھائیں گے تو ہم سے پوچھیں گے, ہم سے پوچھے بغیر نہیں بڑھا سکتے. صحیح جی. جناب ریاض فتیانہ صاحب سوال پوچھیں. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. جناب میری گزارش یہ ہے کہ ڈرگ پرائسنگ کمیٹی نے 2018 کی پالیسی کے تحت جو سفارشات مرتب کی ہیں اس میں ٹوٹل 94 میڈیسن ہے, جس میں سے 68 لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں اور 26 امپورٹڈ میڈیسن ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے تقریباً 260%
इजाफा हुआ है। 12,000 टोटल मेडिसिन इससे की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसमें गुजारिश ये है कि अगर हुकूमत इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देती इंपोर्टेड मेडिसिन पर, और जो लोकल मैन्युफैक्चर मेडिसिन है उनका तो रॉ मटेरियल आधा से पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब है, चंद केमिकल्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। अगर इन केमिकल्स की इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर दी जाती तो आपको कीमतें ना बढ़ानी पड़ती, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तीसरा ये कि इस पॉलिसी के तहत जो अनाउंसमेंट हुई है, जो नोटिफिकेशन हुई है, उसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो दवाइयाँ बनाई गई हैं उनकी कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पुराने उनके स्टोर्स में पड़ी थी मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्रीज में, जैसे ही ये फैसला हुकूमत ने किया कि 260% इजाफा होगा कीमतों में, तो वो जो स्टोर के अंदर पड़ी थी वो उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई। तो ये भी एक मेलाफाइडी एटीट्यूड हुआ है जिसकी गिरफ्त के लिए कोई एजेंसी हरकत में नहीं आई। इससे तो बेहतर होता है टाइगर फोर्स को ही लगा देते तो शायद ये काम भी वो कर लेती और इससे कंट्रोल हो जाता सारा। जिसे तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि इसमें एक ज़्यादा बेहतर होता कि जेनरिक बाबाए सोशलिज्म शेख रशीद साहब थे, उन्होंने एक जेनरिक पॉलिसी दी थी, बहुत पुरानी बात है। वक्त आ गया है कि हुकूमत ये जो ड्रग मैन्युफैक्चर माफिया है और कार्टेल है, इसको ब्रेक करने के लिए दोबारा जेनरिक पॉलिसी का ऐलान करे, उससे कीमतें यकीनन कम होंगी। बसूरत दीगर हम आवाम को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी डोज कम कर दें दवाई की, या मेडिकल स्टोर से छोटी मोटी डिस्प्रिन लेकर गुजारा करें, या फिर दरबारों पे जाकर दम दरूद करवाएं। तो दम दरूद से अगर मुल्क को ठीक करना है मरीज़ों को तो फिर अलग बात है, वरना तो फिर हमें चाहिए कि इस पे अना का मसला नहीं है, हम बहुत एहतराम करते हैं, हम तो पार्ट हैं आपके सिस्टम का, इस पे अना का इशू नहीं है, नाम किसी की ज़ात को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि 21 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है। सही जी, कोई हर्ज नहीं है अगर इसको रिविजिट कर लिया जाए और प्राइसेस को कम किया जाए। और जिन लोगों ने मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़ा कार्टेल है जो मिनिस्ट्री के अंदर बैठा हुआ है, वो भी हमेशा मिली भगत करता है। उनको भी रीशफल करें और नए लोग यहाँ बिठाएं और कीमतों को एक दफ़ा नीचे लाने की कोशिश करें। शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब मुख्तसरन जवाब दें। ये अच्छी बात की है, जो मुसलमान होता है वो दम दरूद पे तो यकीन रखता ही है, अल्लाह के अलावा हमारा और है कौन। ये इनकी जो बात है कि कुछ स्टॉक्स में पड़ी थी और बढ़ गई है, मैं समझता हूँ ये बड़ा कंसर्निंग है, लेकिन इसमें हमारी कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं। वो ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री और ड्रैब के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि पूरे मुल्क में हम, क्योंकि हमें फिर सूबाई जो हेल्थ मिनिस्ट्रियाँ हैं और उनके जो हेल्थ ऑफिशल्स हैं और ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी इसमें उनसे हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास मरकज़ में जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री है, डिवॉल्व होने के बाद नीचे चेक करने का सूबे में उनका जो है जिम्मेदारी है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ कोविड के दौरान रब्ता हुआ, उनको रिक्वेस्ट की गई कि कोरोना के दौरान आप प्राइसेस जो हैं वो ना बढ़ाएं, तो उन्होंने जो प्राइसेस फिर बढ़ाई हैं, जो ड्यू थी उनको अगस्त जुलाई में, उसको फिर सितंबर के एंड में उन्होंने वन टाइम इंक्रीज इसका किया है। कुछ जो दवाइयाँ हैं उसकी कीमतें कम भी हुई हैं। ये कोई तकरीबन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरह मैंने पहले सवाल में जनाब नूर आलम साहब के अर्ज किया, 89 ड्रग्स हैं और इसमें स्किन इन्फेक्शंस की हैं, इसमें एंटीबायोटिक हैं, इसमें कैंसर की हैं, कोलेस्ट्रॉल की हैं सर, इसमें बच्चों की दवाइयाँ हैं और एंटी डायबिटिक इसमें हैं और एस्थमा की हैं, किडनी की हैं जी, डायलिसिस है, एंटीवायरल हैं। ये सारी मैं ऑफिशियली आपको हवाले कर देता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मेंबर साहिबान जिन्होंने मूव किया है कॉलिंग अटेंडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। जहाँ 94 बड़ी हैं तो वहाँ जो है 89 ड्रग्स की कीमतें हमने कम भी की हैं, लेकिन बहरहाल इनकी ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें आप खुद शेयर करें इनसे, जरूरत है इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी जनाब चौधरी शौकत अली भट्टी साहब सवाल पूछें। मौजूद नहीं है। आइटम नंबर 21 तवज्जो दिलाओ नोटिस। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा आइटम नंबर 21 पेश करें। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। I would like to invite the attention of the Minister for National Health Services, Regulations and Coordination to a matter of urgent public importance regarding stopping universities from conducting medical and dental colleges admission test MDCAT and suspending National Examination Board, causing grave concern among the public. जी अली मोहम्मद खान साहब।
जनाब मुख्तसरन बयान दें। डिप्टी स्पीकर साहब, ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलिंग अटेंशन है। पाकिस्तान में एक मसला रहा माजी में कि बे इंतहा मेडिकल कॉलेजेस और डेंटिस्ट्री के कॉलेजेस बनाए गए, कुछ उसमें पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व थे, सिंध में बहुत ज़्यादा बने। उसका सब नुकसान ही हुआ कि ओवरऑल आपकी मेडिसिन की प्रोफेशन में क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स में जो है उसमें कमी आई। हालांकि डॉक्टर्स की तादाद बढ़ी लेकिन क्वालिफिकेशन और क्वालिटी में कमी आई। बहुत वक्त से ये सोचा जा रहा था कि हमें जहां डॉक्टर्स की, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, तादाद बढ़ानी है, वहां उनकी क्वालिटी को भी बेहतर करना है, क्योंकि कोई भी मरीज जब जाता है तो वो उसकी अवलीन तरजीह ये होती है कि उसको जेन्युइन अच्छी दवाई और बेहतरीन डॉक्टर मिले। इसके लिए एक यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम और यूनिफॉर्म एडमिशन सिस्टम जो है वो लाना लाजमी था। इस हुकूमत ने आने के बाद जो पीएमसी बनाया, जो लॉ हमने बनाया, उसमें ये इस वाले मसले को एड्रेस करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से ये शिकायत आती थी कि पंजाब में जो एंट्री टेस्ट है या उनके मेरिट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम है और हमारे पे चेक ज्यादा है। तो एक ही तरह का आप एक यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम रखें ताकि पाकिस्तान में जितने भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या बच्चियां, तो उनको एक ही इक्वल तरीके से उनको टेस्ट किया जाए, ना कि किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा रिलीफ मिले या उसके टेस्ट जो हैं उसकी स्ट्रेंथ या उसकी जो क्वालिटी है, जो उनसे रिक्वायरमेंट है पढ़ाई की, वो ज्यादा हो और किसी की कम हो। उस सिलसिले में सर ये एक चेंज इसमें की गई है ताकि खैबर से लेके कराची तक जितने बच्चे इन एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं उनको एक ही क्वालिटेटिव टेस्ट के साथ जो है असेस किया जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से जो रिजर्वेशन आई थी उसको भी एड्रेस किया जाए और हमें क्वालिटी डॉक्टर्स मिले। इसमें एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा कि जो सूबों का इसमें इख्तियार है एंट्री टेस्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी का या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द डे का, सिंध की गवर्नमेंट का या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का, उसका वो इख्तियार कम नहीं किया गया। वो एंट्रेंस टेस्ट में जो है इस रिक्वायरमेंट के अलावा अगर कुछ और रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है डोमिसाइल क्राइटेरिया अगर सूबा कोई अपना रखना चाहता है वो भी रख सकता है। उस पर हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं है, सिर्फ हमने एक क्वालिटेटिव मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है कि ये आप क्लियर करेंगे तो किसी मेडिकल कॉलेज में आप एंटर हो सकते हैं या डेंटिस्ट्री कॉलेज में। डॉक्टर नफीसा शाह साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। देखिए यहाँ पर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार एक बात करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ रेड लाइंस हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। दो प्रिंसिपल्स हैं जो आईन भी इसको प्रोटेक्ट करता है और पाकिस्तान का हर पार्लियामेंटेरियन इस हाउस में या हर सियासतदान उस प्रिंसिपल को रिकग्नाइज भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। पहला प्रिंसिपल कि पाकिस्तान एक वफाक है और दूसरा प्रिंसिपल कि पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरी रियासत है। अब सवाल यहां पर बड़ी बड़ी तकरीरें हो जाती हैं, दर्ज सुनने पड़ते हैं, तो मैं एक पस मंजर दे रही हूं आपको, थोड़ा समझें क्योंकि आपकी तरबियत अभी जरूरी है। यहाँ ये नाबालिगीन जो है इनकी थोड़ी तरबियत जरूरी है। ये बार बार आज भी आपने ये प्रिंसिपल वायलेट किया है। जिस कानून का मैं जिक्र कर रही हूँ, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो बनाई गई है वो इस फॉल्ट लाइन की वायलेशन करता है, पाकिस्तान के वफाकी ढांचे की वायलेशन करता है। ये कानून मुतनाज़ा तरीके से बना, सेनेट ने इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। डॉक्टर साहब सवाल करें ना। मैं उस पे आ रही हूँ सवाल के लिए। रियाज फतेहाना साहब, आप लॉ एंड जस्टिस के चेयरमैन हैं, आप मुझे बताएं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट के बगैर मैं सवाल पूछूंगी इनको समझ में भी नहीं आएगा, फिर से एक शुरू हो जाएंगे जैसे इनका एक रटे रटाए लोग हैं ये, रटा रटा फिर से रटा शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था, मुझे क्या सवाल जवाब मिला है? स्पीकर साहब, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जिसके तहत ये एग्जामिनेशन हो रही है, मैं इस लॉ की बात कर रही हूं कि इस लॉ में सूबों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसीलिए मैंने वफाक की बात की और वफाकी प्रिंसिपल को बात की जिसको आप बार बार छेड़ते हैं।
اب میرا سوال یہ ہے، پہلے سنیں اور سمجھیں، پچھلے 70 سال سے 73 سال سے یہ فالٹ لائن کراس نہیں ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب سنیں، یہ فالٹ لائن کراس نہیں، 70 سال سے جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایڈوکیشن ہے. چیئرمین اسپیکر صاحب آئی وانٹ یور اٹینشن. اسپیکر صاحب آئی وانٹ یور اٹینشن. According to Pakistan's constitution, شاید ان کو وہ علم نہیں ہے, education which includes medical education is a provincial subject. Will they agree or not agree on this? According to the constitution, health is a provincial subject. اب یہ جو according to this law which has created a chaos in the medical profession, یہ جو examination ہے MD CAT, کویشچن کر لینا کوئی. یہ کویشچن ہے, it is about my, آپ سمجھے نا, کویشچن پوچھ رہی ہوں, آپ سنیں تو صحیح, آپ بیٹھیں اور صبر کریں, سوال مجھے پوچھنے دیں, یہ میرا استحقاق ہے as a private member. It shows کہ اتنے شارٹ نروز ہیں, اتنے شارٹ ٹیمپر ہیں کہ ایک جینیون کویشچن جس کا میں ریشنل دے رہی ہوں وہ صبر نہیں ہے کہ وہ پورے یہ لیکچر سنتے ہیں ادھر سے, مراد سعید جیسے اور ان جیسے فواد چودھری جیسے لوگوں کے پورے لیکچر سنتے ہیں. کویشچن کرو, فرمائے نا, کویشچن فرمائے. آپ سنیں گے تو کروں گی نا کویشچن, آپ بیٹھیں اور حوصلہ کریں, صبر کریں, صبر کریں. اگر آپ کویشچن نہیں سننا چاہتے تو پھر ایسے ہی چلے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی سوال کر لینا. میں چیئرمین صاحب, یہ عجیب بات ہے کہ irrelevant بات منسٹر صاحب 10 منٹ کے جواب دیتے ہیں, ٹوٹلی irrelevant, اور سیاسی گفتگو ہوتی ہے اس میں. میں نے کیا کہا, اگر میں کہتی ہوں کہ PMC is an unlawful, unconstitutional law, under that centralized testing ہو رہی ہے جو غلط ہے, اور اس سے کیا ہوگا, ان کو سمجھ 70 سال سے صوبے ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ سوال تو کر دینا میڈم, یہ سوال ہے, سوال تو کر دینا. سوال کے لیے آپ کو سمجھ تو آئے نا میرا سوال کیا ہے. سب کو سمجھ لگ گئی ہے. I will not ask until and unless you don't show patience. چپ کر کے سنیں آپ, چپ کر کے سنیں آپ. مجھے پتا ہے آپ کی جمہوری قدریں نہیں ہیں, مجھے پتا ہے آپ سلیکٹڈ ہیں, مجھے پتا ہے آپ میں کوئی ایسا پیشنس نہیں ہے کہ آپ سن سکیں. اسپیکر صاحب, جناب علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب, پھر سوال کریں نا میڈم, آپ کر نہیں رہی نا. چلو اگر اب آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دے دوں. دیکھیں, انہوں نے بیسیکلی جو کنسرن ریز کیا ہے, ان کا شاید کنسرن یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے ایجوکیشن. میڈم میں یہی کہہ رہی ہوں کہ 70 سال سے ٹیسٹنگ جو ہے وہ صوبے کرتے ہیں. ہر صوبے کا کریکولم الگ تھا, ہر صوبے کے کالجز اور سسٹمز الگ ہیں. اب آپ نیشنلائز کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کو, نیشنل جو ہے PMC کر رہا ہے اوور نائٹ, الگ کریکولم ہے. کیسے بچے اس کو کلیئر کریں گے, کیسے ایگزامز میں وہ بیٹھیں گے. My question is, how do you expect overnight 70 years کی ٹریڈیشن آپ بریک کر رہے ہیں. آپ کریکولم کو, it will be against the curriculum. آپ نے ایگزامینیشنز کا بار ریز کیا, اور دوسری بات آپ نے ایجوکیشن کمرشلائز کی ہے, پرائیویٹ ایجوکیشن. اگر ایک اور کویشچن ہے کہ ڈومیسائل جو ہے آپ کا, پریویسلی پروونشل ڈومیسائل پہ ٹیسٹ ہوتے تھے, اس وقت وہ جب شرط نہیں ہوگی تو ہماری سیٹیں جو ہیں, صوبوں کی سیٹیں کوئی اور لے کے جائے گا. We will not let you do it. جناب علی محمد خان صاحب. کافی لمبا سوال, آگے پیچھے تقریر تھی, لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ صرف پروفیشنل جو سوال انہوں نے اٹھایا اس کا جواب دوں. انہوں نے پوچھا کہ جو میں اگر سمجھاؤں, کیونکہ سیاسی تقریر کے بیچ میں جو ٹیکنیکل سوال تھا وہ کم ہی آیا, وہ یہ تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, اور ان کے اپنے ڈومیسائل کے ایشوز ہیں, اور وہاں ان کے لوکل ریکوائرمنٹس اور ہیں. تو اس میں
बता चुका हूं कि बहरहाल हुकूमत की, इस्लामाबाद भी आपका ही है, वैसे फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी होती है, हुकूमत का कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ सकते कि किसी ने जो है पैसों की खातिर 50,000 आप डॉक्टर बना दें, वो कल को आपकी और मेरी जिंदगी से खेलेंगे। देयर हैज टू बी सम मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड फॉर विच एमडी कैट इज ब्रॉट अंडर ये पीस, ये लॉ हम नया लेके आए हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, आपकी जो कंसर्न है पहले मैं आपको एड्रेस कर चुका हूं कि डोमिसाइल वाला इशू प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास छोड़ दिया गया, वो आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप जो है वो सुनना नहीं चाह रही, सवाल करके जा रही। दूसरा ये है जनाबे चेयरमैन साहब कि अगर उनके वहां पे एंट्री टेस्ट का कोई क्राइटेरिया ज्यादा सख्त भी करना चाहते हैं या उसमें चेंज करना चाहते हैं तो अपना वो कर सकते हैं, हमारी उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना हम कर सकते हैं, वो आपका काम है। हमने सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड आपको दे दिया है। बाकी यहां बात हुई सिलेक्टेड की, तो इट इज बेटर टू बी सिलेक्टेड बाय 22 crore people in Allah than be selected by a 30-year-old boy or a disqualified person who is sitting outside Pakistan. तो आज शुक्र है अल्लाह की तरफ से हम सिलेक्टेड हैं, कोई बच्चों ने या पर्ची पे हमें सिलेक्ट किसी ने नहीं किया जी। शुक्रिया। मोहतरमा नाज बलोच साहबा, मोहतरमा नाज बलोच साहबा नहीं है। नेक्स्ट हैं मोहतरमा डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम सोमरो साहबा। क्वेश्चन फरमाएं। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन तो मैं पूछूंगी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मदीना रियासत की बात करने वाले लोग और सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बात करने वाले लोग ये बात ना करें, क्योंकि ये खुद सिलेक्टेड के नीचे काम कर रहे हैं, तो इनको नहीं पता कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड क्या होते हैं। और आइन को तोड़ने वाले लोग आइन की बात ना करें, खुद डॉक्टर हैं तो क्वेश्चन फरमाएं ना। आइन की बात ना करें क्योंकि ये खुद आइन तोड़ते रहे हैं, इनको नहीं पता कि आइन में क्या रेलेवेंट बात करें ना, क्वेश्चन फरमाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने पीएमसी लॉ लोगों के ऊपर थोप दिया और जिस तरह से आपने वो पीएमसी लॉ बनाया है, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बिल्कुल बेयकीनी की जो माहौल है उसमें अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने जो ये टेस्ट कंडक्ट करने का कहा है, तो इसमें जो हमारे प्राइवेट स्कूल मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें डोमिसाइल की शर्त नहीं होती है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि आप एक रात में लॉ बनाएं और पूरे जो मुल्क है उनके मेडिकल कॉलेजेस में वो लॉ इम्प्लीमेंट वाले। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शुक्रिया पीएमसी का आपने लॉ बनाया है उसके अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो उसकी रिप्लेसमेंट आप लोगों ने क्या रखी है और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे आप? जी ठीक है। जनाब अली मोहम्मद खान साहब। जनाब ये काफ़ी अहम सवाल है और इसके हवाले से मैं इनको ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि इसको इस तरह नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा कि अचानक बच्चों पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया है। इसको लागू करने के बाद अलाउंस है कि जो एफएससी में कोई भी आउट ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ एमडी कैट में नहीं आ सकती, अगर आएगी भी खुदा न खास्ता तो उसको मार्किंग में कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको मार्किंग से आउट कर दिया जाएगा। तो वही उसी चीज़ में आपको असेस किया जाएगा हमारे बच्चों को जो उनको प्री मेडिकल में एफएससी लेवल पे जो है वो पढ़ाया जा रहा है। बाकी जो पीएमसी लॉ है उसको लाने का मकसद ये था कि यहाँ पे माफियाज को तोड़ा जाए और एक लॉ के नीचे सारे ले आए। बदकिस्मती से आपकी अपनी जो सिंध में आपकी जो हुकूमती जमात है उसके बहुत से लोगों के अपने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस वजह से इस पे ज्यादा चीखो पुकार वहां से आई। लेकिन बहरहाल हमने वो काम करना है जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हो। जी मोहतरमा शमसो निसा साहिबा क्वेश्चन फरमाएं। मोहतरमा शमसो निसा साहिबा नहीं है। एक मिनट आप तशरीफ रखें, ये मुकम्मल हो लेना। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर साहब, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर साहब नहीं है तो ठीक है, कॉलिंग टेंशन नोटिस डिस्पोज ऑफ। इसके बाद जी अपना जनाब परवेज अशरफ साहब। नहीं आप कोई स्पीच करना चाहते हैं? वजाहत फरमाते जी राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। वज़ीर-ए-आज़म है इनका जी चौधरी साहब। जनाब चेयरमैन जी एक मिनट सुन ले भी देखें। चौधरी साहब मुझे बड़े अजीज हैं, आपकी बात तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब यू हैव गिवन मी द फ्लोर। तकरीर करना चाहते हैं कि वज़ाहत करना चाहते हैं? तकरीर नहीं करनी, मैंने 2 पॉइंट रखने हैं, क्लैरिफिकेशन है, इट्स अ पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन। मुख्तसर कर लें फिर जनाब चेयरमैन। चौधरी साहब आप बैठ तशरीफ रखें, मैं अभी आपको दे रहा हूँ मौका। उसके बाद ये 1 मिनट मैंने फरोग दिया उनको, तशरीफ रखें। एक मिनट
میں ان کو فلور دیا ہے, تشریف رکھیں, میں دیتا ہوں. جی جناب چیئرمین, میں جی راجہ پریش, مجھے احساس ہے کہ چودھری صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے اور لیکن آپ نے مجھے فلور عطا کیا. جناب چیئرمین, میں ایک آپ سے جو استدعا کرنے جا رہا تھا اس ہاؤس کے سامنے کہ کل جب ہم لوگ ادھر سے واک آؤٹ کر گئے تو یہاں سے ایک ریزولوشن پیش کیا گیا پی ڈی ایم کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کے لیے. دیکھیں, ہم سب سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاست کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ احتجاج کرتے رہے ہیں, جو آپ بڑے جلسے کرتے رہے ہیں, جو آپ اتنا عرصہ کنٹینر پر بیٹھے ہیں وہ آئینی اور قانونی ہے, اور اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ جدوجہد میں جائے, سیاسی جو ہے وہ احتجاج کی طرف جائے یا پروسیشن یا جلسے جلوس کی طرف جائے تو اس کو آپ غیر قانونی نہیں کہہ سکتے. تو میری استدعا یہ ہوگی کہ اس ریزولوشن کو جو ہے وہ آج ہاؤس جو ہے وہ واپس لے لیں, کیونکہ یہ اچھی روایت نہیں ہوگی. دوسرا جناب چیئرمین, آپ خود ایک سیاسی آدمی ہیں. دیکھیں, یہ دوائیوں کا معاملہ جو ہے یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا خواجہ شیراز صاحب کو اور جناب نور عالم صاحب کو. کوئی کسی جگہ بھی بیٹھا ہو, اگر وہ حق کی بات کرتا ہے, سچ کی بات کرتا ہے, عوام کی بات کرتا ہے تو ایک جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو شاباش دینی چاہیے, وہ ہمارا مخالف ہی ہوگا. جناب چیئرمین, 500 گنا دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ جب چودھری فواد صاحب بھی کھڑے ہوں گے, آئی نو ہم پرسنلی, بڑے آنریبل آدمی ہیں, ہم پڑوسی ہیں, یہ بھی اس کو کنڈیم کریں گے. یہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ عام آدمی کی پہنچ سے دوائیاں باہر جا چکی ہیں, اور ہم یہاں جو مرضی کریں. علی محمد صاحب جس طرح مرضی ان کو ڈیفینڈ کریں. علی محمد صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ دوائیاں 500 گنا کیسے بڑھی, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان, اللہ کے بعد عمران خان ہے اور اس کی قیادت ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عظیم لوگ ہیں. عمران صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, ان کی عزت ہے, لیکن خدا کے لیے اتنا نہ آگے چلے جائیں جہاں پھر آپ کو خود ہی واپس آنا پڑے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر بات کیا کریں. اور جو ایک دفعہ پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل جدوجہد ہو رہی ہو, پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, پوری پاکستان کی اپوزیشن اس میں شامل ہے, اس لیے کوئی بھی بات اس کو غیر آئینی اگر آپ قرار دیں گے تو پھر آپ کی ساری جدوجہد غیر آئینی ہو جائے گی, غیر قانونی ہو جائے گی, پھر آپ کا یہاں پر موجود ہونا بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو جائے گا. اس لیے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. بہت شکریہ. جناب فواد احمد چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, یہ ریکویسٹ جو ہے وہ میری یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو اس وقت بات ہم نے کی, راجہ پرویز اشرف صاحب نے کل جو بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دیا ہے, اور آئین کے تحت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے, پیپلز پارٹی نے کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو آئین دینے میں. لیکن آرٹیکل 53 جو ہے وہ بھی اسی آئین کا حصہ ہے, اور آرٹیکل 53 جو ہے وہ سپیکر کی کرسی کی عزت اور تکریم کی بات کرتا ہے. 1377 سے جب سے سپیکر کا آفس فارملائز ہوا ہے جناب چیئرمین, اور یہ آفس وجود میں آیا ہے, اس کے بعد سے ایک ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ سپیکر کے آفس کی, اس کی چیئر کی اتنی ہی تکریم کی جاتی ہے جتنی خود ایوان کی جاتی ہے. اور اس کی وجہ ہے, اگر ہم ایوان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رکھے, ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر ہم چیخیں چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا مقصد ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جو سپیکر کا آفس ہے اس کو ہم ایک عزت اور احترام دیتے ہیں, اور یہی جو 1973 کا آئین ہے اس کا آرٹیکل 53 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. بدقسمتی سے بعض لوگ جو فٹ بال کھیلتے کھیلتے اچانک ایوان میں آ گئے, ان کو پتہ نہیں چلتا کئی بار کہ کیا بات سپیکر کی کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے, سپیکر کے آفس کی عزت کیا ہے, توقیر کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایوان کے ماحول کو, ایوان کا جو تقدس ہے جب ہم کرتے ہیں اور اپوزیشن سب سے زیادہ یہ بات کرتی ہے, تو پھر سپیکر کے جو چیئر ہے اس کی بھی عزت اور توقیر کرنی چاہیے. ابھی راجہ صاحب نے, راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کہا گیا کہ وہ غیر آئینی ہے. نہیں, بالکل غیر آئینی نہیں ہے. آپ کے احتجاج کا حق پی ڈی ایم کو ہے,
پی ڈی ایم کا یہ بھی حق ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے. پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا یہ بھی حق ہے کہ وہ بتائے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے. آپ یہ بھی بتائیں کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, ان کو کیسے نیچے لانا چاہیے. آپ یہ بھی آلٹرنیٹیو اپنی پالیسی دے سکتے ہیں کہ اگر گندم اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ کیسے ان کو واپس جو ہے وہ لائے جا سکتا ہے. یہ سارے آپ کے حق ہیں. مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 جلسے ہوئے اور ان میں 3 بیانیے سامنے آئے. پہلا جلسہ گجرانوالہ, فوج اور عدلیہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. دوسرا جلسہ کراچی, فوج اور عدلیہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اردو ہماری زبان نہیں ہے. تیسرا جلسہ کوئٹہ, فوج عدلیہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے. یہ جو 3 بیانیے آئے, یہ جو 3 بیانیے آئے, ان پہ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اچھا, پھر اگر نواز شریف صاحب بات کرے, وہ تو پھنسے ہوئے ہیں, ان کے تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں, وہ بات کرے تو ٹھیک ہے, وہ بات کر رہے ہیں. اور مقصد تو 8 کیس ہیں. 8 کیس آج آپ اس میں کر دیں تو آج فوج بھی بڑی صاف ستھری ہو جائے گی, عمران خان بھی پاکستان کا بیسٹ لیڈر ہو جائے گا, ایوان بھی زبردست ہو جائے گا اور پاکستان کی حکومت بھی زبردست ہو جائے گی. آپ 8 کیسز میں نہیں کریں تو آپ ساری خراب ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا گلہ نواز شریف صاحب سے تو ہے ہی نہیں, وہ تو پھنسے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے یہی باتیں جو ہیں ہوں گی بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا, in the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. جناب اسپیکر, ہمیں اس نیریٹو کے اوپر, جب خواجہ صفدر کا بیٹا خواجہ آصف خاموش رہتا ہے, جب ریاض پیرزادہ خاموش رہتا ہے, جب یہاں کے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کا تحریک پاکستان میں حصہ ہے وہ خاموش رہتے ہیں, یہ خاموشی زیادہ افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ منہ دوسری طرف کر دیتے ہیں. آپ اختلاف کیجئے, آپ فوج کے اوپر, آپ پاکستان کی حکومت پر تنقید کیجئے, آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کیجئے, آپ ریاست کے اوپر تنقید نہ کیجئے. ایاز صادق صاحب نے کل یہاں پر بات کی, کہہ رہے تھے, پہلی بات تو یہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی, اگر آپ ایک ریاست کی ایک ایکٹیویٹی میں آپ کو عزت دی گئی, آپ کو شامل کیا گیا, آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں کہ جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا. جس اعتماد سے انہوں نے آ کے یہ باتیں کی یہاں پر کہ اسپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے. ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر وہاں پہ. اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے, پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے, وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے. اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں, اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں. اور جس طریقے سے آپ آ کے یہ باتیں کریں اور آپ کہیں یہ وہ فخر ہے جو کہ ہماری پلوامہ کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو, جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا پاکستان کی شاہینوں نے, پاکستان کے سپاہ نے, پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی, وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کے اوپر شرمندہ ہے, ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی. کچھ خواجہ صاحب سے ایک لائن مستار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. آپ اسی طریقے سے جناب اسپیکر عبدالصمد اچکزئی صاحب کے صاحبزادے جو کانگریس کے بلوچستان کے صدر تھے,
उन्होंने कराची में तकरीर फरमाई और कहा, और ये जलसा होस्ट कौन था? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी और मुस्लिम लीग, और कहते हैं उर्दू को हम अपनी जुबान नहीं मानते। कहते हैं अब चूंकि वो जुर्रत नहीं कर सकते कि वो कहें कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, वो कह रहे हैं हम उर्दू को नहीं मानते। उर्दू है वो, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। इसी तरीके से सलीका नहीं है बात करने का, अकल नहीं है बात करने की, और अगर उर्दू आती, अगर अचकजई साहब को उर्दू आती तो उन्हें बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा। हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, तो शायद कुछ बात करने की अकल आ जाती, कुछ बात करने की तमीज आ जाती, कुछ बात करने का सलीका आ जाता, तो आज वो मामला जो हैं वो उस तरह से खराब ना होते। 1867 से जनाब स्पीकर 1867 वो साल है जब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ, और वो लोग जो कि यहाँ हिंदुस्तान की तारीख को जानते हैं, ये तो बेचारे स्कूल से यहाँ पे आ गए, इनको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। 1867 में जब हिंदुस्तान के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था, उसके बाद उर्दू जो है और हिंदी उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियादों में शामिल है। और जब वो वहाँ पे कोई खड़ा होकर कहे कि मैं उर्दू को ज़ुबान नहीं मानता, वो कहे कि बाढ़ को उखाड़ दो और बाढ़ जो है वो हमारे मुफाद में नहीं है, तो वो फिर गिला हमारा उनसे नहीं है, गिला दोबारा हमारा उन दोस्तों से है जिनकी साइलेंस इस वक्त डेफनिंग है, जिनकी खामोशी इस वक्त वो बता रही है कि मामला किस कदर गंभीर है। इसी तरह से जनाब स्पीकर मैं और अर्ज करूंगा, इसको कंक्लूड फरमा लीजिए। जी कंक्लूड करता हूं जनाब स्पीकर। एक जो मामला है जिसमें जो PMLN एक खतरनाक, मैं ये बात, मैं कोई तनाज़े की बात नहीं करना चाहता सिर्फ, और यहाँ पे जो ज्यादातर लोग बैठे हैं उनसे साथ फ्रैंकली कोई तनाज़ा है भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये उतनी मुहब्बतन है जितने बाकी कोई पाकिस्तानी है, जितने हम मुहब्बतन है, लेकिन बात करने का सलीका होना चाहिए। बार बार इनके स्टेज से बात आती है कि हम फौज के जर्नैलों के साथ हैं, फौज के जर्नैलों के खिलाफ हैं, फौज के जवानों के साथ हैं। ये बात आप करके किसका फायदा करना चाहते हैं? मुझे आप बताइए, क्या जब मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी ने अपनी शहादत नहीं दी इस जंग में? मुझे आप बताइए, जनरल मसूद असलम का जवान बेटा यहां पे शहीद नहीं हुआ? कौन सा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की फौज का, कौन सा इस वक्त मेजर जनरल है पाकिस्तान की फौज का, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, कैप्टन है, जिसने अपना सीना अपने जवान के साथ पेश नहीं किया इस जंग में? ये तकसीम की बात आप ना करें। आप ये तकसीम की बात करके जब फिर आपके ऊपर जब गिला आता है, क्योंकि यही बात अजीत डोवल कर रहा है, यही बात हिंदुस्तान का वो जो इंटेलिजेंशिया, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का इंटेलिजेंशिया है, वो ये बात कर रहा है। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है आप सब मोहब्बतन लोग हैं, मुझे यकीन है आप लोग, लेकिन कई दफा नादानी में भी गलतियां हो जाती हैं। आप लोग अपनी सलीका बयान करें, अपनी गुफ्तगू का सलीका बयान करें। और दूसरी बात, आप इतने बड़े पहलवान नहीं हैं। आप जनवरी में क्या, जनवरी 2028 तक भी इमरान खान को कहीं नहीं भेज सकते। आप जोर लगाएं, जोर लगाना तो आपका हक है, आप जोर लगाइए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी तेरी गली, कभी मेरी गली। आप हमारे साथ बैठिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, मईशत के ऊपर बात कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, मुल्क की गवर्नेंस के ऊपर, मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर बात कीजिए। लेकिन अगर आप अपना मुद्दा 8 केसों के ऊपर रखेंगे तो फिर ना तेरी बात ना मेरी बात, आप भी जोर लगा ले, हम भी जोर लगा लेते। बहुत शुक्रिया। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आप तशरीफ रखें।
आपको देंगे टाइम बाद में, जरा तशरीफ रखें, सही सब्र का तशरीफ रखें, आपको टाइम देंगे। जनाब चेयरमैन, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। चेयरमैन बहुत शुक्रिया, आपने मौका इनायत फरमाया है। मैं जो तसलसल या जो सीक्वेंस जो है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ख्वाजा साहब की बात सीक्वेंस सुने। जो है पिछले 1.5-2 घंटे में इस हाउस में बहस का चल रहा है, उसके मुताबिक ही बात करूंगा। मैंने रिक्वेस्ट जो चेयर से की थी, उस वक़्त दवाइयों के मुतल्लिक जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस था वो बहस हो रही थी। जनाब वाला, पहले इस हाउस के एक साहब जो है वो सेहत के वजीर थे, शोर मचा, उन पे इल्जामात की बुछाड़ हुई, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया, उनको सजा दी गई ना दी गई, ये एक सनेहा है, लेकिन इतनी एडमिशन जो है कम से कम गिल्ट की हो गई कि उनको ओहदे से हटा दिया गया। दास्तानें हैं कि अरबों रुपया उन्होंने बनाया। उसके बाद जफर मिर्जा साहब आए, कोविड के अरूज और जवाल की दास्तान जो है वो जफर मिर्जा साहब से जुड़ी हुई है। जफर मिर्जा साहब जो हैं, जफर मिर्जा साहब लूट लाट के आपने उनको भी हटा दिया, आपने ऑर्डर इन द उनको भी हाउस हटा प्लीज, दिया। आप खामोशी इख्तियार करें, आप अपनी सीट से बैठे हैं। जी आप बात करें। आपने उनको भी हटा दिया, वो भी बैरूने मुल्क चल गए, माल वगैरह जो है समेट के। उसके इस बाद आपने अपने अस्पताल का जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दवाइयों पे लगा दिया। 500% जो है 500% दवाइयां जो है ना वो बढ़ गई। ख्वाजा साहब एक मिनट तशरीफ रखें, कोरम पॉइंट आउट किया है अताउल्लाह साहब ने। हाँ जी, आप माइक ऑन खोलें, माइक ऑन करें ख्वाजा। जी चेयरमैन साहब, मैं कोरम पॉइंट आउट करता हूं। गिनती कराई जाए जी।
تو متوجہ ہوں. ایک تو آپ کو سب کو مبارک ہو کہ عید میلاد النبی کی آج شام ہے. پوری قومی اسمبلی کے ارکان کو اور پوری قوم کو عید میلاد النبی کی مبارک. دوسری گزارش اناؤنسمنٹ ہے. ہاؤس از ناٹ ان آرڈر, کورم پورا نہیں ہے, اس لیے آرڈر آف دا ڈے ان ایکسائز آف پاورز کنفرمڈ by clause 1 of article 54 of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Friday the 16th October 2020 on the conclusion of its business. Signed by Dr. Arif Ali Alvi, President. Thank you. ہم تو